یہ میں ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں اور پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، اس لیے کہ میں زیادہ وقت لینا بھی نہیں چاہتا، تھکا ہوا بھی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ماحول مجھے آج تھوڑا سا ڈسٹ وغیرہ اور دھواں وغیرہ کچھ زیادہ یہاں پر آ رہا ہے، تو بہرحال ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2-3 آیتیں میں پیش کروں قیامت کے حوالے سے۔ چلیے اب گفتگو شروع ہو گئی ہے تو بتاتا ہوا چلو۔ قیامت میں اعمال نامہ دیا جائے گا، جو کچھ ہم نے کیا ہے نا دنیا میں سب نوٹ ہو رہا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ، کرامن کاتبین، اللہ نے لکھنے والے فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ نوٹ کرتے ہیں۔ ہمارا رجسٹر تیار ہو رہا ہے، قیامت میں ہمارا اعمال نامہ ہمارے حوالے کیا جائے گا۔ اب سنیے، اعمال نامہ کس ہاتھ میں دیا جائے گا تو بندہ کیا کہے گا؟ اب سنیے، قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جسے اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، اس لیے کہ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ وہ مارا گیا، اب اس کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے، اب اس کا ٹھکانہ اچھا نہیں۔ جس کے دفتر کے اندر، جس کے اعمال نامے کے اندر گناہوں کا اندراج ہوگا، بد کرداری لکھی ہوگی، برائیاں لکھی ہوں گی، اس کو اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں نہیں بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، جسے دیکھ کر وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ اور آگے کیا کہے گا؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ بندہ کہے گا ہائے کاش موت ہی قصہ ختم کر دیتی، میرا مال مجھے کام نہ آیا اور میرا سارا زور جاتا رہا، بہت مال میں نے کمایا لیکن یہ میرا مال بھی قیامت کی تکلیف سے مجھے بچا نہ سکا، اور میں سمجھ رہا تھا میں بہت طاقتور ہوں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا زور بھی اسے کام نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماؤں کا حال کیا ہوگا، عورتوں کا حال کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن ہر دودھ پلاتی ماں اپنے بچے سے غافل ہوگی۔ وہ ماں جو پیدا ہونے والے بچے کو دودھ پلا کر کے بڑا کرتی ہے، سینے سے چمٹا کر رکھتی ہے، وہ ماں کل بروز قیامت اپنے بچے سے غافل ہوگی، کہاں پڑا ہے، کہاں مرا ہے، کیا حال ہے اسے۔ پھر یہ قیامت کا دن ہوگا، یہ قیامت کا دن۔ تم سیریلوں پر بھروسہ کرتے ہو، یوٹیوب پر بھروسہ کرتے ہو، نیوز پر بھروسہ کرتے ہو، اخبار پر بھروسہ کرتے ہو، پیشن گوئی کرنے والوں کی باتوں پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو الرٹ کر لیتے ہو، لیکن افسوس کی بات ہے یہ اس کا کلام ہے جس کا کلام سچا، جو خود بھی سچا، جس کا کلام بھی سچا اور جس کے حبیب بھی سچے، جو فرما دیا وہ حق ہے۔
جو فرما دیا وہ پرفیکٹ ہے، وہی ہوگا جیسا میرے رب نے فرمایا ہے۔ یہ قیامت کی مختصر سچویشن میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آئیے، اب اس قیامت کے دن جب ایسی سچویشن ہوگی، ماں اپنے بچے سے غافل ہوگی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اور انسان قیامت کے دن کہے گا میں بھاگ کر کے کہاں جاؤں، کوئی جگہ بھی پناہ کی نہیں ہوگی۔ اس زمانے کے اندر، اس قیامت کے دن کیا چیز کام آئے گی؟ اس قیامت کے دن جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کون سی چیز ہے جو قیامت کے دن بندے کی دستگیری کرے گی؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھبرانے والا دن، جو بڑا گھبراہٹ کا دن ہے، اس گھبراہٹ کے دن کے اندر 3 ایسے لوگ ہوں گے جو اس دن امن کے ساتھ ہوں گے، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ 3 ایسے اشخاص ہوں گے جنہیں سب سے بڑی گھبراہٹ خوف زدہ نہ کرے گی اور نہ وہ حساب کی گرفت میں ہوں گے۔ یہ 3 اشخاص ہوں گے جو نہ حساب کی گرفت میں ہوں گے، نہ قیامت کے دن یہ گھبراہٹ والے دن سے گھبراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس سن لیجئے وہ 3 کون ہیں، اور یہ کس نے کہا؟ مدینے کے تاجدار نے فرمایا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کی ایک نگاہ فرش پر تو دوسری نگاہ عرش پر ہوا کرتی، جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھ لیا کرتے۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ وہ 3 اشخاص کون سے ہیں اسے سماعت فرمائیں۔ وہ لوگ تمام مخلوقات کے حساب سے فارغ ہونے تک، یعنی پوری مخلوق کا حساب ہو رہا ہوگا، تو ساری مخلوق کا جب حساب چل رہا ہوگا تو وہ کہاں ہوں گے؟ سبحان اللہ، وہ کہاں ہوں گے؟ تو حضور فرماتے ہیں مشک کے ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے، مشک کے ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا، جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا، تو یہ قرآن پڑھنے والا بندہ قیامت میں جب سب گھبرا رہے ہوں گے تو یہ مشک کے اونچے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے قرآن، اللہ کی رضا کے لیے قرآن۔ اور اس سے لوگوں کی امامت اس طرح کی کہ وہ اس سے خوش رہے، یعنی یہ قرآن جو پڑھتا تھا اللہ کی خوشنودی کے لیے، ساتھ میں وہ امامت بھی کرتا تھا، یعنی ایسا ہے کہ امامت کرنے والا بھی ہے، خوشنودی کے لیے اللہ کا قرآن بھی پڑھتا، اللہ کی کتاب بھی پڑھتا، اور سمجھ لیجئے کہ اگر وہ امام بھی ہے تو امام ایسا ہے کہ مقتدی اس سے خوش ہیں، ایسا امام کہ مقتدی اس سے خوش ہیں۔ تو وہ مشک کے ٹیلے پر اس وقت تک، جب تک کہ ساری مخلوق کا حساب نہ ہوگا اور ساری مخلوق گھبراہٹ کے اندر ہوگی، وہ مشک کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر خوشبو کے مزے لوٹ رہا ہوگا۔